اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گنہگاروں مایوس نہ ہو، عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک اللہ والے نے حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمانے لگے حق تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور جنت عطا فرما دی، لیکن وہ جو میرا ہمسایہ تھا اور جھونپڑی میں رہتا تھا، وہ اپنی نیت کی بنا پر، کیا فرمایا؟ وہ اپنی نیت کی بنا پر میرے اوپر جو جنت میں بالا خانہ ہے وہ اس میں ہے۔ سائل نے پوچھا حضور وہ کس طرح؟ فرمانے لگے وہ اس طرح کہ اس کی خلوص دل سے یہ نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا وقت عطا فرمائے اور ایسے مواقع عطا فرمائے کہ میں سلطان ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کی عبادت سے زیادہ عبادت کروں۔ لیکن وہ عیال دار تھا اور زندگی میں اس کو کبھی ایسا موقع نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے سچی نیت کے مطابق اسے مجھ سے زیادہ بلند درجہ عطا فرما دیا۔ یعنی ناظرین کرام، نیت جو ہے وہ روح الاعمال ہے، سید الاعمال ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی جڑ نیت ہے۔ اعمال کی درستی ناظرین کرام نیت پر موقف ہے، اور یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے راوی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار، انحصار نیتوں پر ہے، اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا، بلند اور اونچا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا ناظرین کرام معاملہ ہے کہ بلکہ ایک ایسا عمل ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار ہی اس عمل پر ہے، نیت۔ انسان کو وہی چیز ملتی ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل درست ارشاد فرمایا کہ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی متقین کی مراد ان کی نیت کے مطابق پوری فرماتا ہے۔ متقی ہو، نیت درست ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام کرے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس متقی کی بات کو پورا فرمائے گا۔ یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیجیے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، نیت کا اہم ہونا، نیت کو صاف رکھنا، نیت کو کبھی پراگندہ نہیں ہونا دینا۔ یہ جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کی پڑوسی کی حکایت سنائی ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں کیا ہے؟ نیت ہی کا تو پھل ہے، نیت کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سید الاعمال آج تک رائیگاں نہیں ہوا۔ کیا عجیب مشفقانہ قانون ہے کہ اسلام میں ایک ایسا قانون بنا دیا گیا ہے کہ آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کیے بغیر ثواب مل جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کی نیت کرتا ہے، لیکن اس کا اندراج نہیں ہوتا جب تک کہ گناہ نہ کر لے۔ ایسا مشفقانہ قانون کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اور چلیے گناہ کر بھی لیا تو گناہ کرنے کے بعد معافی کا وقت بھی دیا جاتا ہے، توبہ کا بھی ٹائم ملتا ہے۔ بس دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انتہائی اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اپنی نیت کی درستی کا اہتمام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج بڑی کوتاہی اسی طرف سے ہو رہی ہے اور ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ بلکہ مشائخ تو فرماتے ہیں کہ ایک ایک کام میں کئی کئی نیتیں کرنی چاہیے۔ ایک مصروف آدمی ہے، وہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کو 4 یا 8 رکعت نفل کا وقت نہیں ملتا، صرف 2 گانا کی مہلت ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ تحیۃ الوضو بھی پڑھ لوں، جی چاہتا ہے کہ صلاۃ حاجات بھی پڑھ لوں، جی چاہتا ہے کہ نماز توبہ بھی پڑھ لوں، جی چاہتا ہے کہ تحیۃ المسجد بھی پڑھ لوں، اور وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص اگر ان سب کی نیت کر لے
تو اس دوگانہ نماز میں نماز توبہ کا فائدہ، صلاۃ الحاجات کا فائدہ، تحیت المسجد کا فائدہ، تحیت الوضو کا فائدہ، یہ سب حاصل ہو جائے گا. اور یہ بس انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ بس یہ میری نیت ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بس اس سب کا قرب مجھے عطا فرما دیجیے. وہ تو اتنا کریم اور رحیم ہے، اس کی رحمت کے کیا کہنے. آپ کر کے دیکھیے، آپ کے دل کو بڑا نفع محسوس ہوگا. یوں لگے گا کہ یہ سارے نفل آپ نے ادا کر لیا، وہ کہ آپ نے 2 ہی نفل پڑھا. بڑے دل کو نفع ملے گا، بڑا سکون ملے گا. نازل کرام، انسان کو اس کے کام کا بدلہ نہیں دیا جاتا، سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، بلکہ اس کی نیت کا بدلہ دیا جاتا ہے. کیا ہم اور کیا ہمارا کام. اس لیے انسان ارادہ کرے کہ میں 100 حج کروں گا، ارادہ کرے اور 100 حج کروں گا اللہ کی رضا کے لیے. پھر اگر موقع نہ ملا تو ثواب تو مل ہی جائے گا. پھر کہے کہ اگر 1000 عمرے کروں گا اور اس کا پختہ ارادہ ہے، بندے کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس خواہش کو بڑا پسند فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے. میرے رب کو ایسی نیتیں، ایسی خواہشیں بڑی پسند ہیں. روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا کروں گا، یہ نیت انسان نے کر لی، اور موقع مل جائے تو ایک پارہ پڑھ لیجئے. یقین جانیے، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو جتنا اللہ نے موقع دیا، آپ نیت کے مطابق وہ کام کر کے دیکھیے، آپ کو پورا ثواب ملے گا. نیت کو وسعت دیجیے. ناظرین کرام، نیت کو محدود نہیں کیجیے. روزانہ نیت کیجیے میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. توفیق دے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب مل کر 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور موقع ملا 1000 کا، لیکن نیت تھی 10,000 کی، انشاءاللہ نیت کا پورا ثواب ملے گا. اور پھر دیکھیے نا، 1,000 کا ثواب تو 10 گنا ملے گا. اور اس 10,000 کا ثواب اگر 1% بھی مل کر رہے تو پھر نیت پر 1% ثواب لازم ہے. اور جب وہ چیز عمل میں اور ظہور میں اور وجود میں آ جاتی ہے تو ثواب کی تو ابتدا ہی 10 گنا سے ہوتی ہے. لہذا نیت کو وسعت دیجیے. بس نیت کو ٹھٹرا ہوا نہیں رکھیے، اس کا ٹھٹرا پن دور کیجیے. یہ ٹھٹری ہوئی ہے، سکڑی ہوئی ہے، سمٹی ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے. اس کو کھول دیجیے، اس کو پھیلا دیجیے، اور پھر اللہ سے طلب کیجیے، توبہ طلب کیجیے، معافی مانگیے، مغفرت کا اللہ تعالیٰ سے اس کی بارگاہ میں التجا کر کے اظہار کیجیے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. نیت تو کیجیے، ثواب ملے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھی رہیں.